علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار کو پروموٹ کرنا، ان کے پیغامات فیتھ، یونٹی، ڈسپلن کو نسل نو تک پہنچانا اور پاکستان کو ایک جدید فلاحی، اسلامی اور کامیاب جمہوری ریاست بنانے اور ایوالو کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور خصوصی طور پہ ان تمام پیغامات کو ہماری نسل نو تک پہنچانا ہے جو کہ ہمارا فیوچر بھی ہیں۔ جب ہم جد و جہد آزادی اور تحریک پاکستان کو دیکھتے اور پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ایک کامن پیغام نظر آتا ہے ان تمام مسلمانان بر صغیر میں، اور وہ ہے اپنی میں کو ختم کر کے ایک اچھے اور بڑے اور مخلص مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا۔ یہ ایک نہایت ہی زبردست حقیقت ہے، اور اس عمل اور اس عملی نمونے میں ہم سب کے آباء و اجداد شامل ہیں۔ اس کمرے میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوگا جن کے آباء و اجداد نے کسی نہ کسی لیول پہ اس بڑے مقصد و حصول کے لیے اپنی ذات کی نفی کر کے ایک بڑے مقصد پہ فوکس کیا۔ اور یہی مثال اور یہی حقیقت ہمیں مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کی تعلیمات سے بھی ملتی ہے اور انہی کے ساتھ الائن بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ نیچرل الائنمنٹ ہے جس میں ہم کلیبریٹ کر رہے ہیں مسلم انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی، جو کہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا مقصد بھی ہے کہ مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کے درمیان جو گہری فکری ہم آہنگی ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور دونوں صوفیاء کرام کے تصوف کے دائرے کی جو نہایت روشن اور باکمال شخصیات ہیں، جن کے امن، محبت اور اتحاد کے لازوال پیغامات انسانیت کے ضمیر کو متاثر کرتے ہیں، یہ پیغامات صرف پرانے وقتوں کی باتیں نہیں، ان کی جو دانش مندی ہے بے شک یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے، اور یہ دانش مندی ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کے جذبے کو یقیناً کامیابی کے ساتھ فروغ دے سکتی ہے۔ یہاں پہ میں بھی چند مشہور حکایات و تمثیلیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو میری بھی پسندیدہ ہیں، جس میں مولانا رومی اندھیرے کمرے میں ہاتھی کی حکایت سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا مطلب لیا، لیکن اصل حقیقت کسی کو بھی پوری طرح سے معلوم نہ تھی۔ اور یہ تمثیل اس بات کی علامت ہے کہ انسان اکثر محدود تجربات کی بنیاد پر حقائق کو اینالائز کرتا ہے اور بحث میں پڑتا ہے کہ گویا مکمل علم حاصل ہے۔ مکمل سچائی تک رسائی تبھی ممکن ہے جب ہم جزوی نظر سے بڑھ کر اللہ کی محبت کے ذریعے اس کی پہچان حاصل کریں۔ نئی کی بانسری کی فریاد، جو کہ رومی کی مشہور مثنوی کی ابتدائی بیان میں ہے، بانسری کی فریاد ہے کہ وہ اپنے اصل سے جدا ہو گئی ہے اور اب اس کی آواز میں صرف درد کی صدائیں ہیں۔ بانسری انسان کی روح کی علامت ہے جو اپنے رب سے جدا ہو کر اس دنیا میں آئی ہے۔ اس کی فریاد روح کی وہ طرب ہے جو اپنے خالق کی طرف واپسی کے لیے بے چین ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلطان باہو کی حکایات میں جو فقیر اور اس کے اندر کا خزانہ، جس کا خلاصہ یہ کہ ایک فقیر ساری زندگی دنیا بھر میں دولت کی تلاش میں رہا اور مزاروں اور شہروں اور بیابانوں کی خاک چھانتا رہا، مگر خالی ہاتھ رہا، اور مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے گھر کے نیچے ہی ایک بڑا خزانہ دفن تھا، مگر اس نے کبھی اندر نہیں جھانکا۔
یہ حکایت اس عظیم روحانی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے اندر ہی معرفت الہی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اللہ کو ظاہری عبادات سے نہیں بلکہ جیسے کہ معزز سپیکرز نے کافی ڈیٹیل میں اس کو کور کیا کہ ہمیں اپنے باطن کی صفائی اور اپنے ذکر حق اور اپنے نفس کی فنا سے پہچانا جا سکتا ہے۔ شمع اور پروانے کی کہانی میں بھی پروانے کا جل کر ختم ہونا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں صرف جذباتی دیوانگی ہی کافی نہیں، اصل عشق وہ ہے جو بندے کی میں کو مکمل طور پہ مٹا دے۔ انسان کی ذات یعنی میں، خواہشات اور انا سب فنا ہو جائیں اور انسان میں صرف اللہ باقی رہے، جسے فنا فی اللہ اور بقا بھی اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ میں فنا ہونا اور اللہ کے ذریعے باقی رہنا۔ خواتین و حضرات، اگر اس تفصیلی ایجنڈے پہ آپ کو نظر ڈالنے کا موقع ملا ہو تو اس میں 3 دنوں میں کل سیشنز کی تعداد اور سپیکرز کم و بیش 180 کے لگ بھگ ہیں، جس میں کچھ سپیکرز بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، تو تقریباً 150 کے قریب یہ سپیکرز، جو کہ آپ کو اس ریمارکیبل کانفرنس کی طرف جو کمٹمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور یہ 3 دنوں میں سیشن اگر کسی کو مکمل طور پہ سارے اٹینڈ کرنے کا موقع مل جائے تو میری ذاتی رائے میں وہ 3 دن کے اندر کسی فاسٹ ٹریک پی ایچ ڈی یا کم از کم ماسٹرز لیول سے کم نہیں ہوگی، خصوصی طور پہ اگر آپ ان سپیکرز کے علم کی وسعت اور ان کی علم کی اوپر فتوحات کا جائزہ لیں۔ میرا نمبر 116 ہے، تو میرے سے پہلے 115 سپیکرز اس کانفرنس کے بنیادی فوکس پہ مختلف زاویوں اور پہلوؤں سے اس سبجیکٹ میٹر پہ روشنی ڈال چکے ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہاں پہ اس کانفرنس پہ جیسے کہ نہایت ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے سپیکرز موجود ہیں، دوسری طرف ہماری آڈینس میں بھی بھرپور ڈائیورسٹی نظر آتی ہے، جو اس بات کی گواہ ہے کہ تصوف سے ہر کوئی واقف بھی ہے اور اس پہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے شدید خواہش مند بھی ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں آپ نے حضرت سلطان باہو کا ذکر خوب سنا ہوگا، ان کی جائے ولادت سے لے کے ان کے بچپن کی زندگی، ان کے پیر و مرشد اور ان کے شاگردوں سے بھی لفظی واقفیت آپ کو ہو چکی ہوگی۔ میں یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرنے آیا جو پہلے ہی آپ نے سنی نہ ہو یا جانتے نہ ہو، ان کے معجزوں سے لے کر ان کے کلام اور پیغام تک۔ انہی کا دور ہمارے یہاں پہ بر صغیر میں مغلوں کا بھی دور تھا، جس میں مسلمان تو تھے لیکن شاید اسلام اپنے پوری حقیقت میں نہیں تھا۔ جب مجھے کہا گیا کانفرنس آرگنائزنگ ٹیم کی طرف سے کہ میں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی اصلاح پہ روشنی ڈالنی ہے، تو شروع میں تو اس کو سمجھے بغیر میں گھبرا گیا کہ یہ تو شاید صوفیزم کی ٹیچنگز کے اگینسٹ ہے، میں کیسے انسانی اصلاح پہ بات کر سکتا ہوں، میں تو اپنی اصلاح پہ لگا ہوا ہوں۔ طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے ہی اصلاح اور اپنی ہی سیلف ریفلیکشن کے کچھ پوائنٹس، اپنے سفر نامے کے کچھ پوائنٹس اپنے تاثرات کی شکل میں محدود وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جلدی کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سفر میرا جس کا آغاز تو یقیناً کافی سال پہلے ہوا، لیکن اس کا اختتام تو آخری سانس پہ ہی ہونا چاہیے۔ اس میں ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں کہ ہم سبھی بچپن ہی میں یہ سفر شروع کر چکے ہوتے ہیں اپنے استادوں کی وساست سے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ ذرا ذہن میں لائیے، کم از کم میرے بچپن میں تو کلاسز کے اندر جب ہمارے استاد محترم ہمیں ڈکٹیشن املا کراتے تھے اردو انگریزی کے الفاظ کی، تو ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا تھا اصلاح کا، کریکشن، جس میں ہم نے جو بھی لکھا اس کی ہم نے ریویژن کرنی ہوتی تھی اور اپنی غلطیوں کا کریکشن کرنی ہوتی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے اس ٹائم پہ تو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے اساتذہ کرام کا نہایت ہی پیار بھرا طریقہ تھا
ہمیں ایک لائف لیسنز دینے کا کہ اگر غلطی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، آپ نے اس پہ افسوس نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو امبریس کرنا ہے، اپنانا ہے، اور پھر اس کی درستگی کی طرف آنا ہے، اس کی اصلاح کی طرف آنا ہے، تاکہ فیوچر میں اس غلطی کا امکان کم رہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہم اس چیز سے کسی نہ کسی وجہ سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، ان غلطیوں سے ہم جان چھڑاتے ہیں، ان کی اونرشپ سے، اور ہم ایک ڈیفنس میکنزم اپنے اندر سیٹ اپ کر لیتے ہیں جو ہمیں ایگو انا کی طرف لے چلتا ہے، اور پھر ہم ڈینائل میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ غلطی میری نہیں اور میں غلطی کر نہیں سکتا، میں ہمیشہ سے درست ہوں۔ صوفی تعلیمات میں یہی وہ نفس ہے جو انسانی روحانی گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو ہمیں دنیاوی چیزوں کی محبت میں بھی مبتلا کرتی ہے، غلط ٹریک پہ بھی ڈالتی ہے، ہمیں ایروگنس اور غرور کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔ اسی نفس کو فنا کرنا ہی ہمارا بیسک آبجیکٹو ہے، جو کہ ایک مشکل آبجیکٹو ہے۔ اس کی مشکل کو بھی آئیڈینٹیفائی اور ریکگنائز کرنا بھی ضروری ہے، اور جو اس میں کامیاب ہو جائے وہی فلاح پا گیا۔ کہ مجھے کن سے کر قریب تر، مجھے کن سے کر قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے کن سے کر قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ بہت شکریہ۔